نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال عز وجل في مقام آخر وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک اور صاف پانی نازل فرمایا۔ اور پانی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں رب کائنات نے دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی، یعنی کہ پانی ہر لحاظ سے زندگی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ پانی بذات خود پاک ہے، اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اور ہمارے پچھلے درس کے اندر حصول علم کی اہمیت، فرضیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا تھا، اور اس درس میں کن پانیوں سے طہارت حاصل کرنی چاہیے اور کی جا سکتی ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو جو پانی کہ جن پانیوں سے، جس قسم کے پانیوں سے انسان وضو کر سکتا ہے، انسان غسل کر سکتا ہے، انسان استنجا کر سکتا ہے، اور نجاست کو پاک صاف اور نجاست کو زائل کر سکتا ہے، جسم کو پاک کر سکتا ہے۔ نمبر ایک، جو سمندر کا پانی ہے وہ پاک اور صاف ہوتا ہے، کثیر تعداد میں ہوتا ہے۔ اور نمبر دو، جو دریا کا پانی ہے اگر گدلا نہ ہو تو وہ پاک اور صاف ہوتا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی نجاست کا اثر نہیں پایا جاتا، اس لیے اس سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور چھوٹے نالے کا پانی وہ بھی پاک ہوتا ہے، اور اس لیے کہ اس میں بھی نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے پانی سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح کول کا پانی ہے، اس سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح چشمے کا پانی ہے، اس سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح پائپ لائن کا پانی ہے، اس سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی جگہ پر پاک صاف جگہ پر آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوا اور برف کا پگھلا ہوا پانی بھی کہیں پایا جائے تو، اور بظاہر اس کی نجاست کا کوئی بھی اثر ظاہر نہ ہو اور کوئی بھی گندی چیز وہاں سے نہ گزری ہو، تو اس کے پانی سے بھی انسان وضو کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ وہ پانی ہے کہ جن سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح پانی کی تین قسم کی خاصیات جو فقہائے کرام نے بیان فرمائی ہیں، ان تین میں سے وہ تین یہ ہیں، نمبر ایک رنگ، نمبر دو بو، اور نمبر تین ذائقہ۔ اور اگر ان تین صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی بھی پانی سے اگر مفقود ہو، کوئی ایک بھی صفت اگر تبدیل ہو، تو پھر اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ پانی کے حکم سے نکل جاتا ہے، صاف اور شفاف پانی کے حکم سے نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شربت ڈال دی پانی میں تو اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، ایسے پانی سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح اگر چینی ڈال دی جائے کسی پانی میں، اس کا رنگ تو شاید نہ بدلے اور اس میں سے وہ بھی نہ آئے، لیکن اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا پانی بھی جو وہ طہارت حاصل کرنے سے نکل جاتا ہے، پانی کے حکم سے نکل جاتا ہے۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو پانی کی تین خاصیات ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ،
ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک بھی تبدیل ہو جائے تو وہ پانی کے حکم سے پانی نکل جائے گا، اس لیے اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر نجاست کے زائل کرنے کا جو وہ کی طاقت نہیں ہوتی، نجاست کے زائل کرنے کی خاصیت وہاں پر نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ بذات خود پانی اور کسی چیز کے ساتھ ملوث ہے، وہ طاہر اور صاف نہیں ہے اور مطہر بھی نہیں ہے، اور اگرچہ بذات خود پاک ہے لیکن طہارت حاصل کرنے کے لیے درست نہیں ہے اور کافی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ندی نالے میں بارش کا پانی آ رہا ہے اور اس بارش کے پانی سے دریا کا، ندی نالے کا اور اسی طرح کول کا اور اسی طرح پائپ لائن کا اگر پانی خراب ہو گیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ پانی بارش کا وہ زرخیز زمینوں میں جہاں پر نجاست پائی جاتی ہے، جہاں پر کھاد پائی جاتی ہے، اور وہاں سے نکل کر پانی نالے میں شامل ہوتا ہے اور وہ پانی آگے آتا ہے، وہ انتہائی گندا، نجس اور ناپاک پانی ہوتا ہے۔ جب تک بارش کا پانی زمینوں سے نکل کر ندی نالے میں شامل نہ ہوتا ہو، ہونا بند کر دے، جب تک ہونا بند کر دے اس وقت تک ندی نالے کے جو پانی سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ساری زرخیز زمینوں، ساری گلیوں، سارے گھروں کی جو آس پاس سے جو بھی گندگی ہے وہ ساری گندگی بہہ کر وہ نالے میں پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ پانی سراسر نجس اور ناپاک ہوتا ہے، اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر پانی کے اندر تھوڑی بہت کوئی نجاست پڑ جائے تو جو پانی بہہ رہا ہو اور بہتا ہوا پانی، اس بہتے ہوئے پانی کا جو جریان، سیلان اور بہاؤ ہوتا ہے اس نجاست کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ نجاست کے ذرات وہ پھیل جاتے ہیں اور وہ نجاست کے ذرات پھیلنے کی وجہ سے وہ معدوم ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پانی پاک ہونے کے حکم میں ہوتا ہے، وہ پاک پانی ہوتا ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ زیادہ پانی ہوتا ہے اور نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے، منتشر کر کے اس کے ذرات کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان کے جسم سے وضو کرنے کے بعد جو پانی گرتا ہے اگرچہ بذات خود پاک ہوتا ہے لیکن وہ پاک کرنے کی دوبارہ صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ ایک مرتبہ استعمال ہو چکا ہے، اسے مائع مستعمل کہا جاتا ہے۔ استعمال شدہ پانی خود پاک تو ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا، طاہر تو ہوتا ہے لیکن مطہر نہیں ہوتا۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے اگر جسم سے پانی گرے اور زمین پر پہنچنے سے پہلے اگر کپڑوں پر لگ جائے تو پھر وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اور اگر نیچے زمین پر گر جائے اور نیچے زمین پر اگر پاک زمین ہے وہاں سے چینٹے اٹھ کر لگ جائیں پاک زمین سے تو تب بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اور اگر نیچے ناپاک جگہ ہے اور وہاں سے اگر اٹھ کر پانی دوبارہ کپڑوں پر، جسم پر لگ جائے تو اس وقت پھر جو ہے وہ پانی بھی ناپاک ہو گیا اور کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ چند مسائل ہیں جن پر عمل کرنا، سوچنا، سمجھنا اور اس کے مطابق جو پانیوں کو استعمال کرنا، طہارت حاصل کرنا، یا گندے پانی ان سے بچنا، اور جن پانیوں سے نجاست حاصل نہیں کی جا سکتی ان سے بچنا، اور پانی کی 3 خاصیات اور صفات ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ، ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ چند مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان طہارت حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بنیاد ہے استنجا، اور پھر غسل ہے، اور پھر وضو ہے، اور اس کے بعد جا کر انسان نماز پر، عبادت پر پہنچتا ہے۔ اگر بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو پھر انسان کی کوئی عبادت درست نہیں، اگر بنیاد درست ہے تو پھر انسان کی ساری عبادات درست ہوں گی۔ اس لیے بنیادی طور پر سارے پانیوں کا جو پہچان کرنا، ان کی صفات کی پہچان کرنا، اور پھر ان پانیوں کو پاک اور صاف سمجھ کر اور درست طریقے سے ان کو استعمال کرنا، ناپاک پانیوں سے، نجس پانیوں سے بچنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے کہ عبادات کی بنیاد طہارت پر ہے، اور طہارت درست ہوگی تو انسان کی عبادت درست ہوگی، اگر طہارت درست نہیں ہے تو عبادت درست نہیں ہے۔ اس لیے عبادات میں احتیاط ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین خیر۔